یاد کریں گے. فن افسانہ پر ہم نے ایک نوٹ بنایا ہے. افسانہ کیا ہوتا ہے؟ فن افسانہ جدید دور کی پیداوار ہے. افسانہ جو ہے یہ جدید دور کی پیداوار ہے اور اس کی بنیادی جدید دور کی جمالیاتی تقاضوں پر استوار ہے. 19ویں صدی کے آخر میں صنعتی انقلاب کے باعث انسانی زندگی میں خاصا تبدیلیاں رونما ہوئی. اگر آپ لکھو گے تو ایک بار میں اور پڑھوں گا. فن افسانہ جدید اردو کی پیداوار ہے اور اس کی بنیاد جدید دور کی جمالیاتی تقاضوں پر استوار ہے. 19ویں صدی کے آخر میں صنعتی انقلاب کے باعث انسانی زندگی میں خاصا تبدیلیاں رونما ہوئی. انسان کی مصروفیات بہت بڑھ گئیں اور فرصت کے لمحات بہت کم رہ گئے. اس لیے وہ اپنی جمالیاتی تسکین کی خاطر فن کی ایک ایسی صنعت تخلیق کرنا چاہتا تھا جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تسکین پہنچا سکے. اس لیے وہ اپنی جمالیاتی تسکین کی خاطر فن کی ایسی صنعت تخلیق کرنا چاہتا تھا جو کم سے کم فرصت میں زیادہ سے زیادہ تسکین پہنچا سکے. انہی بدلی ہوئی حالات اور تقاضوں نے مختصر افسانے کی بنیاد رکھی. مختصر افسانہ نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی، لیکن مختصر افسانے کی صنعت اردو میں مغرب کی اثرات کی دین ہے. دوبارہ میں پڑھوں گا. انہی بدلی ہوئی حالات اور تقاضوں سے مختصر افسانے کی بنیاد رکھی. مختصر افسانے نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی، لیکن مختصر افسانے کی صنعت اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے. سب سے پہلے اردو میں پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے. سب سے پہلے کس نے اردو میں افسانے لکھنے شروع کیے؟ پریم چند نے. اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانے نے کافی ترقی کی. افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور انتہا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے. افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. اور میں دوبارہ دہراؤں گا، اگر آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے میں دوبارہ دہراؤں گا. صنف افسانے نے کافی ترقی کی. افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو، انتہا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے. افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. افسانے ہی ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں. افسانے میں ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، مثلا منظر نگاری، پلاٹ، مکالمہ بھی افسانہ میں ہو سکتا ہے. پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا. پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا. منشی پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گولکھپوری وغیرہ قابل تعریف افسانہ نگار گزرے ہیں. اور میں دہراؤں گا. پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا. پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور
मजनून गोरखपुरी वगैरह काबिल तारीफ अफसाना निगार गुजरे हैं। इनके अलावा सादत हुसैन मंटू, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और उस्मत चगताई वगैरह ने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं जो काबिल मुताला हैं। अफसाने में हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में अख्तर अली अब्बासी, अहमद नदीम, हयातुल्लाह, अहमद अब्बास, इशफाक अहमद, शौकत सिद्दीकी, अनवर खान और यूसुफ खास तौर से काबिल जिक्र हैं। ये नाम मैं और भी दोहराऊंगा, आप लिखिए, अपनी कॉपी पर लिखिए आप। प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ सोज़ वतन 1908 में शाया हुआ। मुंशी प्रेमचंद के अलावा सजाद हैदर यलदरम, नियाज फतेहपुरी, मजनून गोरखपुरी वगैरह काबिल तारीफ अफसाना निगार गुजरे हैं। इनके अलावा सादत हुसैन मंटू, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, उस्मत चगताई वगैरह ने बहुत से सारे अफसाने लिखे हैं जो काबिल मुताला हैं। अफसाने में हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में अख्तर अली अब्बास हुसैनी, अहमद नदीम, हयातुल्लाह, अहमद अब्बास, इशफाक अहमद, शौकत सिद्दीकी, अनवर खान और यूसुफ खास तौर से काबिल जिक्र हैं। शुक्रिया। ये जो मैंने नोट इस पर आज लिखाया आप लोगों को, आप बच्चों को इस अफसाने पर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नोट आप अपनी कापी पर लिखेंगे और याद करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।